نازل فرمایا قرآن کی شکل کے اندر۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں واضح کیا کہ یہ قرآن ہے جو دلوں سے زنگ کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ ایک گناہ کرنے سے جو انسان کے دل کے اوپر کالا نقطہ لگ جاتا ہے اور وہ دل آہستہ آہستہ سیاہ ہو جاتا ہے، اس گناہوں کی میل کو ختم کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا روزہ اور قرآن اس میں کیا رول پلے کرتا ہے۔ یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ انسان کا جسم، اس کی انرجی دنیا سے، روح کی انرجی آسمان سے نازل کی گئی قرآن کی شکل کے اندر۔ اب دیکھیے کہ رمضان المبارک میں ان دونوں چیزوں کو جو جمع کیا گیا ہے، قرآن اور روزے کو جمع جو کیا گیا ہے، اس کا مقصد ہمارے سامنے وہ واضح ہو جائے گا کہ یہ جسم جو دنیا کی طرف انسان کو کھینچتا ہے، دنیا کی خواہشات، دنیا کی لذتیں، دنیا کی تمنائیں، دنیا کی اشیاء، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی لیکن جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری۔ تو یہ نظر کو خیرہ کرنے والی جو چیزیں ہیں، یہ جسم کی جو ہے انسان کو ان کی طرف کھینچتا ہے، اور وہ روح جو اللہ کی جانب سے آئی ہے وہ انسان کو اللہ کی جانب کھینچتی ہے۔ تو سمپل سی بات ہے کہ جب دو چیزیں باہم مد مقابل ہوں تو ان میں سے طاقتور چیز کمزور کے اوپر قابض ہو جاتی ہے۔ یعنی دو چیزیں جب مد مقابل ہوں گی، یعنی اگر یوں اس کو علماء نے بیان کیا کہ ایک گھوڑے کے اوپر آپ کسی کو سوار کر دیں، اگر گھوڑا زیادہ طاقتور ہوگا اس سوار سے تو وہ سوار کی نہیں مانے گا بلکہ اپنی مرضی سے چلے گا، سوار اس کی مرضی سے چلے گا۔ اور اگر سوار اس کو کنٹرول کرنے میں ایکسپرٹ ہوگا تو وہ گھوڑا اپنی مرضی سے نہیں بلکہ سوار کی مرضی سے چلے گا۔ تو بیاینی اسی طرح انسان کا اگر دنیا کا رجحان یعنی اس جسم کی خواہشات وہ غلبہ پا جائیں تو انسان اس دنیا کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور اگر روحانی قوت وہ تقویت اختیار کر جائے تو انسان کا جسم وہ رب العالمین کی فرما برداری کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اب رمضان میں کیا کیا گیا کہ رمضان میں انسان کو یہ سکھایا گیا کہ وہ اپنے اس جسم کو برداشت کرنا سکھائے، وہ تمام تر دنیاوی لذات، وہ کھانا، وہ پینا اور دیگر خواہشات، ان تمام کو روکا گیا اور اس جسم کو کمزور کیا گیا۔ اس جسم کی خواہشات کو جو دنیا سے انسان کو اٹیچ کرتی ہیں، جو دنیا سے انسان، دنیا کی حب الدنیا جو انسان کے دل کے اندر راسخ کرتی ہیں، ان خواہشات کو کمزور کیا گیا۔ کس طرح سے؟ روزہ رکھوا کر، برداشت پیدا کر کے، جس طرح کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا۔ اور جس وقت یہ جسم کمزور پڑا، خواہشات نے کمزوری اختیار کی، تو قرآن کے ذریعہ سے روح کو تقویت عطا کر دی۔ قرآن کا روح پر اثر انداز ہونا اور قرآن، تلاوت قرآن کی کثرت، راتوں کو قیام کرنا، اس کے ذریعہ سے انسان کی روحانی تربیت کر کے اس کی روح کو بیدار کر دیا گیا، اور انسان کو ایک ٹریننگ دی گئی کہ اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جائے اور دنیا سے کمزور ہو جائے۔ اخروی جو اس کے لیے چیزیں اور اعمال ضروری ہیں ان کی جانب اس کا رجحان ہو جائے، اور وہ دنیاوی خواہشات جو انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہیں وہ کمزور پڑ جائیں۔ تو اس بحث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو چنا اور اس میں قرآن اور اس کے ساتھ روزہ دونوں کو جو اٹیچ کر دیا، دونوں کو جوڑ دیا۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک ٹریننگ، ایک تربیت دی جس سے کہ اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جائے۔ اور روزے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں خاص الخاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دینے والا ہوں۔ اب دیکھیے یہ حدیث جو ہے یہ ڈائریکٹ اٹیچ کرتی ہے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کوئی بھی عمل کرے، کوئی بھی نیک عمل کرے، اس کی جزا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی دینی ہے۔ پھر روزے کے متعلق یہ خاص الخاص کیوں کہا گیا
کہ وہ یہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہی دینے والا ہوں۔ دیکھیے اس بارے میں محدثین نے بہت سی باتیں کہی ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ چونکہ اس میں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہے، بعض نے دیگر معاملات کی جانب جو ہے وہ توجہ دلائی ہے، لیکن میں جس جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ اس سے ذرا ہٹ کر ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں قرآن مجید کے مطالعے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے سے پتہ چلتی ہیں کہ انسان کو نفسیاتی طور پر تیار کرنا کسی کام کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ یعنی انسان کا جو دماغ ہے، جسے ہم اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کی نفسیات ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے اوپر اثر انداز ہونا کسی کام کے کروانے یا نہ کروانے کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے میں اپنی بات کو مدلل کرتا ہوں۔ دیکھیے 3 مثالیں ہم اس ضمن میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی مثال ہم قرآن مجید سے رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفال آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجے، میں تمہاری مدد کروں گا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، 1000 فرشتوں کے ساتھ جو یکے بعد دیگرے آئیں گے۔ یعنی یہ بدر میں مسلمانوں کو ایک خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ کی جانب سے تمہاری مدد 1000 فرشتوں کے ساتھ کی جائے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہے 1000 فرشتوں کی مدد کی بشارت۔ یہ صرف ایک نفسیاتی جو اثر ہے جو انسانوں کے اوپر ڈالا گیا، وہ کیا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بغیر فرشتوں کے بھی فتح جو ہے مسلمانوں کو دے سکتا تھا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو 1000 فرشتے تو کیا انسانوں کی مدد کے لیے اس میدان میں ایک فرشتہ ہی کافی تھا۔ جو فرشتہ پوری قوم کو پٹک سکتا ہے زمین کے ساتھ، بستیوں کو نیست و نابود کر سکتا ہے، تو اس میدان جنگ میں